سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ والے بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علی آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، جرگی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ اسی کا ذکر کیا کرتا ہے، اور جس کا ذکر کیا کرتا ہے تو اکثر یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کتنا اس کے ساتھ پیار ہے، کتنا اس کے ساتھ عشق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو ایسی توبہ کرو جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، سچی اور سچی توبہ کرو، جس کا مفہوم رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اصل سچی اور سچی توبہ کیا ہے؟ تو رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کسی جانور کا کبھی دودھ دوہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ہم نے دودھ دوہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دودھ ایک دفعہ تھن سے نکل جائے کیا وہ دوبارہ اس میں واپس جا سکتا ہے؟ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح وہ دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ وہ گناہوں کے نصیب نہ جائے۔ اور اس کا انداز رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سفر کر رہا ہو، سفر کرتے کرتے جس سواری پر وہ سفر کر رہا ہے اسی پر اس کا تمام سامان لگا ہوا ہے، تمام سامان رکھا ہوا ہے، کھانے کا بھی اس میں ہے، پینے کا بھی اسی میں سامان ہے، جو بھی سفر کا زندگی کا سامان ہے وہ سواری پر رکھا ہوا ہے۔ راستے میں جنگل آ جائے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے، آرام کرنے لگے تو اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ جائے، تو جب وہ سو جاتا ہے سواری کو چڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے تو وہ اس کی سواری وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے کہیں اس کو سواری نظر نہیں آتی جس پر اس کی زندگی کا سامان لگا ہوا ہے، نہ اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، نہ پینے کے لیے موجود ہے، زندگی کا تمام سامان اس کی سواری پر موجود ہے۔ آخر وہ مایوس ہو کر دوبارہ لیٹ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ جب موت کا انتظار کرنے لگتا ہے پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے اور اس پر سامان سارے کا سارا موجود ہے اور لگا ہوا ہے، کوئی چیز اس میں سے کم نہیں ہے۔ تو رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ اس آدمی کی جس کو دوبارہ زندگی ملنے کی خوشخبری مل جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی کیا خوشی کی کیفیت ہوگی۔ اس وقت وہ خوشی میں آ کر یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا سچا بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کو زندگی کا سامان واپس مل جایا کرتا ہے۔ تو
یہ کیفیات کس وقت ہوتی ہیں؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ توبہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ گناہ اس کے نزدیک نہیں رہتا اور نیکی نہیں رہتی. لیکن یہ توبہ نصیب کب ہوتی ہے انسان کو؟ توبہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اللہ والا بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے. اس کے نور کی شعائیں اس گنہگار کے دل پر پڑتی ہیں اور وہ دل سیکل ہو کر صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اور پھر اس میں تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ جون جولائی کا مہینہ ہو، انسان ننگے پاؤں باہر نکل سکتا نہیں ہے کیونکہ زمین بڑی سخت گرم ہوتی ہے. آپ کوئی کپڑا رکھ دیں اس میں، آپ کوئی چیز رکھ دیں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر اسی جگہ پر وہ چیز رکھی ہے، کپڑا رکھا ہے یا روئی رکھی ہے یا کوئی چیز رکھی ہے، ایک شیشہ لے لیں، وہ جو شوائی شیشہ ہوتا ہے وہ لے کر اس کے ساتھ شوائی اس چیز پر ڈالیں گے تو اس چیز کو آگ لگ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ وہی چیز بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، دھوپ بھی وہی ہے. پہلے اس کو آگ نہیں لگی، اب آگ کیسے لگ گئی؟ تو دوست اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے براہ راست اس پر شعائیں پڑ رہی تھیں، اب شیشے کے ذریعے مرکوز ہو کر اکٹھی ہو کر اس پر شعائیں پڑ رہی ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کو آگ لگ گئی ہے. تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کے دل تو پہلے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تجلیات کا ظہور ہو جاتا ہے. جب کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لے، سچی توبہ کر لے اور ان کی نگاہ ایک دفعہ ادھر ہو جائے تو پھر انسان کا دل خود بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرف وہ نگاہ کرتا ہے وہ اسی طرف زندگی بدل دیا کرتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ دل انسان کا عشق مصطفیٰ سے منور ہو. عموماً یہ بات کرتا ہوں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو وہاں جا کر اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. لیکن اس وقت لطف تب ہے کہ انسان بعد میں بولے، انسان کہ بولنے کی نوبت بعد میں آئے. جب فرشتے پوچھے کہ شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا تو اس وقت ادھر سے جواب آئے انہوں چھڑ دے ہوئے تھے میرا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی اللہ والے کا دامن پکڑا ہوا ہو. جب اللہ والے کا دامن پکڑ لیں گے پھر دل بھی منور ہو جائے گا، اللہ کے نور سے بھی منور ہو جائے گا اور عشق مصطفیٰ سے بھی انشاءاللہ منور ہو جائے گا. اور دامن مصطفیٰ جس کو ملا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لے. توبہ ایسے نصیب نہیں ہوتی. توبہ جب انسان کرنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ایک شخص نے ان کو دیکھا، کچھ دور جا رہا تھا، جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو اس نے دیکھا تو اس نے ایک ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، وہ پیچھے کر لیا. جب پیچھے کر لیا تو حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. وہ بولنے سے گریز کرنے لگا تو آپ نے فرمایا بولتے ہو یا مدرے سے تمہاری مرمت کرو. اس نے کہا کہ اس میں شرکہ ہے. آپ نے فرمایا تمہیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے، سامنے کرو، مجھے بھی دکھاؤ. جب سامنے کیا تو وہ شرکہ ہی تھا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بتاؤ سچی بات کیا ہے. اس نے کہا بات اصل میں اور حقیقت میں یہ ہے کہ میں شراب لے کر جا رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ آپ کو اگر پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کر جا رہا ہوں تو آپ مجھ پر حد جاری کریں گے. تو میں نے شراب پیچھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ آج عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے مجھ کو بچا لے. میں تو اسے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی شراب کے نزدیک
نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کریم نے کرم کیا اور شراب کو سرکہ میں تبدیل کر دیا۔ تو غور کرے، اگر انسان کے ڈر سے توبہ کرے تو اللہ کریم کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو جو اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے محبوب کے عشق اور محبت میں جو توبہ کرے گا، اللہ کریم یقیناً نہ اس کو دنیا میں رسوا کرے گا، نہ قبر میں اور نہ حشر میں رسوا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے یہی شرط ہے، اصل شرط یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑا جائے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کریم کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کریم سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے نور سے اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔